دین کی کوئی مخالفت کرے گا اللہ کی قسم چھوڑیں گے نہیں ہم اس کو۔ آپ کو اس پر تو جوش آیا، آپ کو اس پر کیوں جوش نہیں آیا؟ مولانا طارق جمیل ہمارے سر کے تاج تھے، اب شاید نہیں رہے۔ لگی زلیخا نے تہمت لگائی، اور پھر جب وہ عورتوں میں بھی بات پھیل گئی کہ مجرم تو یوسف نہیں، مجرم تو زلیخا ہے، تو تھوڑی بدنامی ہونے لگی، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے پورے شہر میں چکر لگوایا اور پیچھے اعلان کروایا ھذا جزاء من اراد بسیدہ سوء، جو اپنے آقا سے برائی کرے اس کی یہ جزا ہے۔ یہ بازار میں نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی گدھے پر پھرایا جا رہا ہو، پھر جیل۔ یاد رکھو ہمارے سر، میں نے جتنا اس کو سپورٹ کیا ہے، وہ ایک خطیب ہے، وہ ایک خطیب ہے، وہ کوئی مستند عالم نہیں ہے، وہ خطیب ہے صرف۔ اور غیر مقلدین نے، دوسرے لوگوں نے، آج پتہ کرو اس سے، اس کی جتنی مخالفت کی یہ چھپا رہا، اور فرق باطلہ کو اس کی طرف سے خدا کی قسم میں نے جواب دیا، میں نے جواب دیا۔ تبلیغی جماعت مولانا طارق جمیل کی نہیں ہے، مولانا خورشید کی بھی نہیں ہے، نظر الرحمان کی بھی نہیں ہے، یہ علماء دیوبند کی جماعت ہے۔ غیر میں آپ سے عرض کر رہا تھا، مولانا سے ہمارا اختلاف رہا ہے، مولانا ہمارے قیمتی ساتھی تھا، لیکن تھوڑا سا اعلان کر دے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں نے پھر بھی ہاتھ ہلکا رکھا، مولانا کے خلاف کتابیں لکھی گئیں، القول الجلیل فی کفر طارق جمیل، سن لیں، القول الجلیل، میں نے اس پہ دستخط نہیں کیا، میں نے خود مولانا کو کہا توبہ کر لے، شاید اللہ توبہ کی توفیق۔ مذاق ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، کلمۃ الہادی الی سواء السبیل کتابیں لکھی گئی مولانا کے خلاف۔ آپ کو معلوم ہوگا آپ میں سے، مسلمانوں میں سے کسی نے یہ کیوں نہیں کہا جب انہوں نے پوری امت مسلمہ کے خلاف کہا، یوسف علیہ السلام کا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھایا گیا تھا۔ خدا کی قسم سوائے یہودیوں کی روایت کے اس کا نام ہی نہیں ہے۔ آج معافی کیوں نہیں مانگتا؟ آج معافی مانگے، میں پوری دنیا کے سامنے اس کے پاؤں پہ جا کر کے پڑوں گا، ورنہ بریلوی سے پتہ کر لے، جماعت اسلامی سے پتہ کرے، اہل حدیث سے پتہ کرے، دیوبندیوں سے پتہ کرے، تبلیغی اکابرین سے معلوم کر لے، کس مسلمان نے لکھا؟ یہودیوں کی ایک روایت تھی، میں نے حضرت کو یہاں بھی لکھ کر کے دیا، یہاں اس میں کئی دفعہ اس کو سمجھایا کہ اللہ کے لیے کچی باتیں نہ کرو، قرآن بھی دیکھا کرو اور حدیث دیکھا کرو۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچی باتیں بیان کرنا۔ مولانا ہمارے سر کے تاج تھے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، معافی مانگے یوسف علیہ السلام سے، معافی مانگے، اور نہیں تو پھر آپ مجھ سے گلہ نہ کر لیں، میں اپنے رب کو راضی کر سکتا ہوں، آپ کو ناراض کر سکتا ہوں۔ یہ نیٹ پر موجود ہے، یہ لاکھوں انسانوں، پھر بھی سعودیہ کے علماء نے کافر قرار دیا، میں نے کافر نہیں کہا۔ آپ سعودیہ کے علماء کے بالکل موجود ہیں، انہوں نے کافر تک بھی قرار دیا کہ یوسف علیہ السلام کی توہین کیوں کی اس طرح۔ لکھا ہے کہ منظور مینگل نے طارق جلیل کو بہت کچھ کہا ہے، کیا علماء ایک دوسرے کو ایسے کہ جواب دیے کہ طارق جمیل عالم نہیں ہے، وہ علماء کا بدترین دشمن، دین کا ایک مکار فریبی، تبلیغ کا وجود دنیا سے ختم کرنے والا ایک زہریلا سانپ ہے۔ اس کے علم کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ جو مینگل نے کہا ہے شاید کم کہا ہے، وہ اس سے زیادہ کا حقدار ہے۔ بچے نے سوال کیا ہے نا کہ اس زمانے میں جھوٹی احادیث ہیں، اس کا آپ بتا دیں۔ ابھی تک تو کوئی کتاب لکھی نہیں، یہ ابھی ایک بیان آیا مولانا طارق جمیل صاحب کا، یوسف علیہ السلام کی جب جیل بھیجا گیا تو اس سے پہلے ان کا منہ کالا کر کے پورے شہر میں بھجایا گیا۔ کہاں یار سیدنا یوسف علیہ السلام کا والعیاذ باللہ خدا کے پیغمبر تھے، کس نے آپ سے کہہ دیا کہ ان کا منہ کالا کیا گیا؟ جھوٹ کسی اور نے لکھا ہے، آپ اسے پبلک کو بتا رہے ہیں، آپ قائد ہیں، ہزاروں آدمیوں کی آپ رہنمائی فرما رہے ہیں، آپ پڑھیں تو صحیح نا، کوئی حوالہ تو بتائیں کہاں لکھا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے کئی بیانات 10 سن لو، اور ان 10 میں جتنی حدیثیں وہ کہتے ہیں سب جھوٹ ہے،
اس 20 سال ہو گئے اس صدی کو، یہ ہماری بات ہزاروں لوگ سنیں گے، ان 20 سالوں میں اتنا بڑا جھوٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ اور تہمت لگانے والا ہم نے نہیں دیکھا، جتنے مولانا طارق جمیل ہیں۔ 10 کیسٹیں سن لو، حدیثیں لے آؤ، ہمارے پاس حضرت ہی کے بعد جاؤ، کہو حضرت یہ ذرا حدیث کہاں آئی ہے دکھا دیں۔ پورا ڈھونگ رچایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد دادا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایک پشتوں کا ذکر ملتا ہے۔ طارق جمیل صاحب پورا بیان کرتے ہیں کہ فلاں سے آدم علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں۔ اے حضرت، آدم علیہ السلام تک کہاں پہنچاتے ہیں؟ آپ اسے ثابت بھی کریں۔ 40 باپ آپ گنتے ہیں، دادا پر دادا 40 پشتیں، 40 پشتوں میں حضرت عبداللہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سمیت ہر ایک کی عمر اگر 1,00,000 سال بھی مان لی جائے تو دنیا 40 لاکھ سال سے زیادہ پرانی۔ آپ ان آثار قدیمہ کو کیا کریں گے؟ آپ سائنس کی تحقیق کو کیا کریں گے؟ جب یہ جھوٹ ہے تو کیوں آپ لوگوں کے منہ آتے ہیں؟ اگلے